إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهید۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد تزکیہ نفس سیمینار کے اس موقع پر دیے جانے والے موضوعات یقیناً اس عنوان سے متعلق ہیں، مناسبت رکھنے والے ہیں، جو مجموعی طور پر کانفرنس کا ایک عنوان ہے تزکیہ نفس۔ اسی مناسبت سے تزکیہ نفس کا ایک جز کے طور پر، پہلو کے طور پر قلب منیب کیا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے قلوب کو بھی، دلوں کو ایسے ہی دل بنا دے جنہیں اللہ تعالی پسند فرماتا ہے اور جن دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہی محبت ہوتی ہے۔ یہ آیات سورہ قاف کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور مجھ سے پہلے جناب سیکرٹری صاحب نے، محترم فیصل ابراہیم صاحب حافظہ اللہ نے بھی تلاوت کی ہے۔ ان میں قلب منیب کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ کرنے کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ قلب منیب ہوتا کیا ہے، قلب یعنی دل اس وصف منیب کا حامل بنتا کیسے ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص رحمان سے ڈرے بن دیکھے، رحمان کو کسی نے نہیں دیکھا، اور بن دیکھے ڈرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، اور یہ اس امت کا ترہ امتیاز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے تذکرہ کیا تو فرمایا کہ انہوں نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم نہیں مانتے، پہلے ہمیں اللہ دکھا، پھر ہم تیرے اوپر، تیری باتوں پر، تیری کتاب پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بن دیکھے ایمان لانے والے، بن دیکھے اس سے ڈرنے والے، ان کی بڑی فضیلت بیان کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، اوصاف بیان کیے تو یہی کہ متقین وہی ہیں جو رب کو دیکھے بغیر رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے بالغیب، تنہائیوں میں، خلوتوں میں اللہ سے ڈرنا۔ ان 7 لوگوں کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے کیا جنہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، تو فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایک وہ بندہ بھی جو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑتا ہے، تنہائیوں میں، خلوتوں میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، قرآن کی لطافت و ادب کو دیکھیں کہ اللہ نے خشیت کا ذکر کیا بالغیب،
یہاں پہ بن دیکھے ڈرنے کا ذکر کیا. اللہ کی صفات تو بے شمار، اسماء حسنہ بھی بہت زیادہ، لیکن جس اسم کو ذکر کیا اللہ نے الرحمن. من خشی الرحمن بالغیب، یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ بن دیکھے مجھ سے ڈرنے والے، جس سے ڈر رہا ہے وہ بھی الرحمن ہے، رحم کرنے والا ہے، کہ رحمتوں کی امید رکھ. اگر تو بن دیکھے ڈر رہا ہے تو میں بھی تیرا رب رحمان ہوں. بندے کے اس وصف ڈرنے والے کے ساتھ اللہ نے اپنے جس وصف کا ذکر کیا ہے وہ الرحمن ہے. یہ اشارہ کیا جو رب سے ڈرتا ہے وہ کبھی رحمت سے محروم نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت ہے ہی انہی لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، دیکھے رب سے ڈرتا رہا اور قیامت کے دن جب اللہ کے حضور آیا تو قلب منیب لے کے آیا. ایسا دل لے کر آیا جس دل میں دنیا میں پوری دنیا کے کٹ جانے کا، روٹھ جانے کا، جدا ہو جانے کا، چھوٹ جانے کا خوف نہیں ہوتا تھا. خوف صرف یہ ہوتا تھا کہ میرا رب مجھ سے روٹھ نہ جائے. یہ قلب منیب ہے. وجاء بقلب منیب، جو ایسا دل لے کے آیا کہ جس دل میں دنیا کے اندر صرف یہ ڈر، یہ غم ہوتا تھا کہ میرا رب مجھ سے روٹھ نہ جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. دنیا ناراض ہوتی ہے، ہوتی رہے، چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا تھا، امی جان مجھے کچھ نصیحت کریں. نصیحت بھی مختصر انداز میں کرنا، مختصر سی مجھے نصیحت، لیکن بڑی جامع اور فائدہ مند نصیحت ہو مجھے کریں. تو ام المومنین نے صرف نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا ٹکڑا لکھ بھیجا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو شخص دنیا والوں کی خاطر اللہ کو ناراض کر دے، دنیا والوں کی خاطر اللہ کو ناراض کر دے تو اللہ دنیا والوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا. اور جو شخص اللہ کی خاطر دنیا والوں کو ناراض کر دے، چھوڑ دے، اللہ کی خاطر دنیا والوں کو چھوڑ دے گا تو اللہ قادر ہے سارے دنیا والوں کو اس کا کر دے. ام المومنین کا خط تھا کہ امیر معاویہ، اللہ نے تجھے یہ منصب دیا ہے، خیال کرنا دنیا والوں کی خوشی کے لیے رب کو ناراض نہ کرنا، دنیا والوں کی رضا پانے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھنا. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دنیا والے تجھ سے راضی رہیں گے. یہ سب کے دل اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ قادر ہے کہ سارے دنیا والوں کو پھر تجھ سے ناراض کر دے گا. تو وجاء بقلب منیب، اللہ تعالیٰ فرماتے، خود اللہ فرما رہے ہیں کہ جو قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آیا کہ دنیا میں بن دیکھے مجھ سے ڈرتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، زمین پہ چکر لگاتے ہیں، گشت کرتے ہیں، دنیا والے کیا کر رہے ہیں. اللہ باوجود اس کے کہ سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب ہے، لیکن یہ اس کا نظام ہے. پھر ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ اے اللہ تیرے بندوں کو میں نے تیری یاد میں مصروف پایا، تیرے ذکر میں لگے ہوئے تھے. کچھ کہتے تھے ہاں اے اللہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے. کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ اللہ جنت دیکھی نہیں، پھر بھی وہ اس طرح مانگ رہے تھے، دیکھ لیتے تو اور زیادہ مانگتے. کچھ اور، اے اللہ وہ تجھ سے تیری جہنم کی
جہنم کے حوالے سے تیری پناہ چاہتے تھے، جہنم سے تیری پناہ چاہتے تھے۔ کیا جہنم کو دیکھا ہے انہوں نے؟ اللہ دیکھا نہیں، دیکھ لیتے تو اور زیادہ جہنم سے ڈرتے۔ یہ بن دیکھے جنت مانگ رہے ہیں، بن دیکھے جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ان فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے پھر گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے، اللہ سے ڈرنے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنے، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنے کے صلے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ جب قیامت کے دن آئے گا، مقامات تو بے شمار قرآن مجید کے ہیں کہ وہاں اس کے استقبال کیسے ہوں گے، استقبال کیسے ہوں گے۔ دنیا والوں کے استقبال کیا ہو سکتے ہیں؟ دنیا والوں کے استقبال کیا ہو سکتے ہیں؟ جن کے استقبال کے لیے اللہ فرشتوں کی لینیں لگا دے، جنہیں فرشتے سلام علیکم سلام علیکم طبتم کہتے ہوں، جنہیں فرشتے اللہ کے حکم سے سلام کہتے ہوں گے، جن کے لیے جنتوں میں داخل ہوتے ہوئے، داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ کی آوازوں کی گونجیں سنائی دیتی ہوں گی کہ ادخلوہا بسلام، میرے ان بندوں کو جنت میں لے جاؤ، اور جنت میں لے جاتے ہوئے انہیں تکلیف بھی نہ ہو۔ جنت میں لے جاتے ہوئے تکلیف، ہاں پل صراط سے گزرتے ہوئے جو جہنم پہ رکھی ہے بہت سارے لوگ گریں گے، پڑیں گے، بعض جہنم میں گر کے غوطے کھا کے نکل کے آئیں گے، بعض گرتے پڑتے زخم کھاتے ہوئے جائیں گے، اپنے اعمال کے مطابق جنت میں پہنچ جائیں گے، اور بعض بندے اللہ کے وہاں جب آئیں گے تو پلک جھپکنے کی رفتار سے بھی زیادہ تیز اس پل صراط سے گزرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہیں جنت کا داخلہ سلامتی کے ساتھ ملا ہے، سلامتی کے ساتھ ملا ہے کہ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی تکلیف کے جنت میں لے جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو خطاب فرما رہے، صحابہ کرام کو خطاب فرما رہے۔ سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے عالم تھے بڑے، اسلام میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آئے اور سب سے پہلا خطاب سنا۔ وہ فرمایا کرتے تھے میں نے سب سے پہلے جملے یہی سنے تھے، آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اگر چاہتے ہو کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں، ادھر میدان محشر واقع ہو، بغیر کسی پریشانی اور تکلیف کے جنت میں چلے جائیں، تو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ سلامتی کی دعوت، سلام کو پھیلانے کا مقصد صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اپنے مسلمان بھائی کو یہ دعا دینا۔ سلام کو پھیلانے کا مقصد آمنا سامنا ہو تو سلام کہہ دیا، اس کے علاوہ دلوں میں بغض بھرے ہوئے، حسد بھرے ہوئے، کینے بھرے ہوئے، عداوتیں بھری ہوئی ہے، نفرتیں بھری ہوئی ہے، دوریاں ہیں، یہ سلام کو عام کرنا نہیں ہے۔ سلام کو عام کرنے کا معنی اپنے دلوں کا تزکیہ ہے، اپنے دلوں کو پاک صاف کیجیے، حسد سے، بغض سے، کینے سے،
نفرتوں سے، عداوتوں سے، آپس میں محبتوں کا معیار ایمان کو بنائیے، آپس میں محبتوں کے معیار اسلام کو، دینداریوں کو بنائیے، تعلقات، رشتے ناتوں کے لیے معیار دین اسلام کو بنائیے۔ یہ ہے افشوا السلام، سلام کو عام کرنا۔ جب انسانوں کے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے تو پھر یہ قلب منیب بنتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ بعثت ہوئی، اللہ فرماتے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی یہ شان بیان کی اور وصف بیان کیا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے امیین، ان ان پڑھ لوگوں میں اپنا نبی بھیجا، انہی میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے انہیں سناتا ہے، اللہ کی آیات انہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، اور پھر کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک صاف کرتا ہے۔ قرآن کی آیات کے ذریعے دلوں کو موم کرتا ہے، نرم کرتا ہے۔ جیسے ایک کاشتکار زمین کو ہموار بنانے کے لیے پہلے کھیت میں پانی لگاتا ہے، اس نرم زمین میں ہل چلاتا ہے، گندی جڑی بوٹیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، گندی جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کر کے پھر وہ بیج بوتا ہے، تو پھر ایک خوبصورت اور بہترین فصل کے اگنے کا انتظار کرتا ہے۔ اگر زمین میں گندی جڑی بوٹیاں پہلے سے موجود ہیں، زمین کا ماحول درست نہیں کیا، زمین کو ہموار نہیں کیا، ایسے ہی جا کے بیج بو دے تو اچھے نتائج اس کے سامنے نہیں آتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن مجید کی، اللہ کی آیات کی تلاوت کے ذریعے دلوں کو نرم کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں میں جتنی بیماریاں موجود ہیں ان بیماریوں کا تعلق شہوات سے ہے یا شبہات سے ہے۔ وہ بیماریاں حسد، بغض، کینے کی شکل میں ہیں، عداوت، نفرت، دشمنی کی شکل میں ہیں، یا وہ بیماریاں کفر، شرک، منافقت کی شکل میں ہیں۔ ان ساری بیماریوں کا خاتمہ کر کے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اب کتاب و حکمت کی تعلیم کا بیج بوتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں۔ تو دلوں کا تزکیہ، اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم، یہ مفید تر ثابت ہوتی ہے۔ اگر دلوں کا تزکیہ نہ کیا جائے، دلوں کے اندر وہی نفرتیں، وہی قدورتیں، وہی حسد، وہی بغض، وہی شکوک، وہی شبہات، سارے امراض، وہی شہوات کے امراض، وہی ہوا نفس، خواہشات کی بیماریاں دلوں میں بھری پڑی ہے، تو پھر یہ قلب منیب نہیں بن سکتا۔ قلب منیب، وجاء بقلب منیب، اللہ کی محبت سے جبھی بھر سکتا ہے جب ساری ان بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے۔ تو ایک دل کو قلب منیب کا وصف دینے کے لیے اپنا خود محاسبہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا، اپنے معاملات کو چیک کرنا ہوگا،
اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو چیک کرنا ہوگا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کو چیک کرنا ہوگا۔ ہاں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن کسی اور چیز نے کام نہیں دینا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آنے والی ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن وہ کامیاب ہے جس کا دل ان بیماریوں میں سے کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا، تندرست دل لے کے آیا، صحیح سالم دل لے کے آیا۔ جس دل میں یہ قدورتیں ہیں وہ بیمار دل ہے۔ جو دل اللہ کی آیات پہ پختہ ایمان نہیں رکھتا وہ مریض دل ہے۔ جو پیغمبر کی تعلیمات پہ سچا عقیدہ نہیں رکھتا وہ مریض دل ہے۔ جو شہوات سے بھرا ہوا ہے، خواہشات کا غلبہ ہے جس دل میں، یہ مریض دل ہے، یہ دل سارے بیمار دل ہیں۔ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن کامیابی اس دل کے لیے ہے، اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے پاس آیا، قلب سلیم لے کر آیا، تندرست دل لے کے آیا، صحیح سالم دل لے کر آیا، ہر طرح کی بیماری سے محفوظ اور پاکیزہ دل لے کے آیا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نفس کی جو مختلف صفات بیان کیے ہیں، کہیں نفس امارہ، نفس لوامہ، کہیں نفس مطمئنہ، تو یہاں نفس کا معنی بھی قلب ہے، دل ہے۔ یہاں نفس کا معنی بھی دل ہے، یہ بھی اس دل کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ کسی بدبخت کا دل ایسا ہے کہ وہ اس کو برائیوں کی طرف لے جا رہا ہے، خواہشات و شہوات کا غلبہ ہے اس میں۔ ہم سب اللہ سے ناراض ہیں، اللہ سے آج کل روٹھے ہوئے، بڑے ہم سب کے دلوں میں اللہ کے بارے میں شکوے اور شکایتیں ہیں، معاشی اعتبار سے، کوئی صحت کے اعتبار سے۔ حقیقتاً اللہ نے ہماری ضرورت سے ہم سب کو زیادہ دے رکھا ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے، ہم دیکھیں، ضروریات کو چیک کریں، ضروریات کو چیک کریں کہ ہمارے رہنے کے لیے ضروریات زندگی کیا ہے۔ روکھی سوکھی روٹی مل جائے جس سے زندگی بچ جائے، سر چھپانے کو جھونپڑا مل جائے، تن ڈھانپنے کو لباس ملے، بھلے وہ پیوند لگا ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ و اسلاف کی سیرت ثابت کرتی ہے نا، یہ ضروریات زندگی ہے۔ ہم میں سے کون محروم ہے ان چیزوں سے؟ کون محروم ہے ان چیزوں سے؟ اللہ نے ہم سب کو ضروریات سے زیادہ دیا ہے۔ یہ خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں۔ اچھا گھر یہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ میری خواہش ہے۔ اچھی گاڑی یہ میری ضرورت نہیں ہے، میری خواہش ہے۔ اچھا لباس میری ضرورت نہیں ہے، یہ میری خواہش ہے۔ اچھا کھانا میری ضرورت نہیں ہے، یہ میری خواہش ہے۔ یہ خواہشات کی تکمیل کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ شکوہ رب کا ہے، گلہ رب کا ہے۔ جتنی بھی مہنگائی ہے، جتنی بھی مہنگائی ہے، مہنگائی کے اس دور میں کون ایسا بندہ ہے جس کو اللہ نے ضروریات زندگی سے نوازا نہ ہو؟ ہمارے دلوں میں اللہ کے بارے میں بھی شکوے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کے بارے میں بھی گلے موجود ہیں۔ ہم اللہ سے ناراض ہیں، بندوں سے کیا راضی ہونا ہے ہم نے؟ تو نفس امارہ
ہمیں اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں پہ اکسا رہا ہے۔ دیا کیا ہے اس اللہ نے؟ جس اللہ کی عبادت کو ہر وقت چلے جائیں، نماز کے لیے ہے کیا گھر میں؟ نمازیں پڑھیں یا بچوں کو دیکھیں، گھر کو دیکھیں؟ وہ بھی تھے جن کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا لیکن نبی کے حکم پہ آگے جا رہے تھے۔ کہنے والے نے کہا کہ ایک ایک کھجور روزانہ ملتی تھی کہ یہ کھا لو اور چلو۔ شاگرد نے پوچھا جابر ایک کھجور سے کیا بنتا تھا؟ کہا بے وقوف چپ ہو جا، اس کھجور کی عظمت کا بھی اس وقت پتا چلا جب وہ بھی ختم ہو گئی۔ حکم ہوتا گٹھلیاں چوس کے اوپر سے پانی پی لو۔ قدم آگے تھے، قدم پیچھے نہیں تھے، کیونکہ وہ اللہ سے راضی تھے۔ وہ اللہ سے راضی تھے تو اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ ہم اللہ سے راضی نہیں، رب کیسے راضی ہوگا ہم سے؟ ہم تو اللہ سے ہم راضی نہیں ہو رہے۔ اللہ کو راضی کرنا تو بات کی بات ہے۔ تو اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ نفس لوامہ، قلب لوام، وہ دل ہے نفس لوام کہ بشری تقاضے ہیں، ہو جاتی ہے غلطی، انسان ہے، ہو جاتی ہے غلطی، روتے روتے رات کٹتی ہے کہ جس اللہ کا دیا کھاتا ہوں، جس اللہ کا دیا پیتا ہوں، جس اللہ کے دیے گھر میں رہتا ہوں، جس اللہ کی زمین پہ چلتا ہوں، جس اللہ کی اس چھت کے نیچے رہتا ہوں، اس اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، روتے روتے راتیں گاتیں کرتی ہیں۔ اس قلب رکھنے والے، سینے میں ایسے دل رکھنے والے کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا، اور ایسے شخص کی عظمت کی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے۔ یہ ہے نفس لوامہ کہ ہو جائے غلطی، ایمان والو، اللہ کے بندوں خطا ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگنے میں دیر نہ کیا کرو، رب کو منا لینے میں تاخیر کا شکار نہ ہوا کرو، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارے دل کو اگلا درجہ حاصل ہو جائے گا، اور اللہ جس حال میں رکھے، اللہ جس حال میں رکھے، اللہ جتنا دے، اللہ کی قضا پہ راضی رہا کرو، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہا کرو۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، ہاں جہاں شریعت کہے کوشش کرو، تگو دو کرو، بھاگ دو کرو، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنا شریعت بتائے، اس کے بعد فیصلے اللہ کے سپرد، اور اللہ کے فیصلوں کو دل کی خوشی سے، گہرائیوں سے قبول کیا کرو۔ یہی رضا بالقضاء ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہمارے حق میں، ہم اس پہ راضی ہیں۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا، اے اللہ ہم تیرے فیصلوں پہ راضی ہیں۔ جب بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے، اچھا فیصلے ہونے وہی ہیں جو رب چاہتا ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ہونا وہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک شخص جزا فضا کر کے اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، ایک اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کر کے اللہ کا محبوب اور پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ بس فرق یہ ہے، ہونا وہی ہے جو رب نے لکھا۔ تو جو شخص اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی، اللہ نے تھوڑا دیا اس میں بھی راضی، زیادہ دیا اس میں بھی خوش، اللہ نے صحت دی جتنی دی، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ تو یہ ہے وہ دل جس کو نفس مطمئنہ کے طور پر قرآن میں ذکر کیا کہ جب روح قبض کرنے والا آتا ہے تو آ کر یہی کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ہر حال میں رب کے فیصلوں پہ راضی رہنے والے دل، ہر حال میں اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے والے انسان، آ جا رب کی طرف، آ جا خوش ہو کے آ جا، تیرا رب بھی تجھ سے خوش ہو چکا ہے۔ فادخلی فی عبادی، انبیاء نے دعائیں مانگی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمِينَ، انبیاء نے دعائیں مانگی، اے اللہ ہمیں موت دے کر اپنے پسندیدہ اور نیک بندوں میں شامل کر دینا۔ یہاں رب پیغام دے کے بھیجتا ہے فرشتے کو کہ اس کی روح بھی قبض کر اور کہے آجا میرے نیک بندوں میں، آجا شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں، آجا میری جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ ہے وہ شخص جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادخلوها بسلام، آوازیں گونجتی ہیں، رب رحمان خود حکم جاری فرماتے ہیں، رب رحمان اس جماعت پر خود بذات خود سلام بھیجتے ہیں، سلام قولا من رب الرحیم، میرے ان بندوں پہ سلام ہو۔ دل میں خیال آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے رب نے سلام کسی کے ذریعے بھجوایا ہو، قرآن نے کہا قولا من رب الرحیم، رب بذات خود اپنے ان نیک بندوں کو سلام کہے گا، سلام بھجوائے گا نہیں، خود سلام کہے گا، فرشتوں کو حکم دے گا ادخلوها بسلام، انہیں داخل کر دو، انہیں کہہ دو کہ داخل ہو جائیں میرے بندے۔ کہا جنت میں، اور جنت بھی سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں۔ ذالک یوم الخلود، اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما دے۔ ذالک یوم الخلود، یہ ایک اور اعلان ہے، یہ اعلان جنتیوں کو اتنا خوش کرے گا کہ موت پہ موت آ چکی ہوگی، ورنہ مارے خوشی کے مر جاتے ہیں، اتنا خوش ہوں گے جب یہ کہا جائے گا جنتیوں اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالا نہیں جائے گا، اب تم نے ہمیشہ اس گھر میں رہنا ہے۔ ذالک یوم الخلود، آ گئے ہو اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، مانگو کیا مانگنا ہے جنتیوں، مانگو۔ یہ کون ہے؟ وہی ہے قلب منیب والے کہ وجاء بقلب منیب، جو قلب منیب لے کر آئے۔ لہم ما یشاؤون، کیا مانگتے ہو؟ اللہ کے بندے مانگتے جائیں گے، کیا مانگیں گے؟ جتنی نعمتیں جانتے ہوں گے وہی مانگیں گے، وہ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے۔ رب فرمائیں گے وَلَدَيْنَا مزید، اب ہم اپنی طرف سے مزید نعمتیں اور بھی عطا کریں گے۔ وَلَدَيْنَا مزید میں اللہ کی رضوان اور رضا کا اعلان بھی ہوگا کہ لوگوں آج میں تم سے ایسا راضی ہو گیا کہ میں اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ وَلَدَيْنَا مزید کی تفسیر میں وہ احادیث میں مفسر نے لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیں گے کہ جنتیوں سے کہو کچھ اور مانگو، جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ مانگ لیا، بن مانگے تو نے بہت کچھ دیا، تو ہم سے راضی ہو گیا، اب کیا ہے؟ کہا جائے گا جنت کی سب سے بڑی نعمت تو ابھی موجود ہے، مانگی نہیں، اللہ وہ بھی دے دے۔ اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا وہ میں رب کا خالق کائنات کا دیدار ہے، آؤ آج میرا دیدار کر لو۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات کا دیدار نصیب فرما دے۔ وَلَدَيْنَا مزید، یہ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم مزید ان کو ادا کرتے رہیں گے۔
لیکن درمیان میں اب اسی موضوع اور پھر اس موضوع کو آگے بھی بیان کیا، درمیان میں ایک آیت تنبیہ کے لیے اللہ نے یہ بھی نازل کر دی کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَكَّبُوا بِالْبِلَادِ۔ یہ کسی زور اور طاقت کی بنیاد پر سب کچھ تمہیں نہیں مل رہا ہوگا، حسن و جمال یا حسب نسب کی بنیاد پر نہیں، تم سے بڑے بڑے خوبصورت آئے، تم سے بڑے بڑے طاقتور آئے، تم سے بڑے بڑے مالدار آ گزرے ہیں، جب رب کی پھٹکار پڑی فَنَكَّبُوا بِالْبِلَادِ، مارے پریشانی کے شہروں میں دوڑ رہے تھے کہ کہیں سے فرار ہو جائے، حل من محیص، ملا کوئی پناہ گاہ، ملا کوئی ٹھکانہ نہیں، آخر اللہ کی پکڑ کا شکار ہو گئے۔ نہ ان کو طاقت بچا سکی، نہ ان کو ان کا مال بچا سکا، نہ ان کا حسب نسب بچا سکا، نہ ان کو خاندانی نظام بچا سکا، کوئی چیز، عہدے بھی نہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی نفرت اور بغاوت اور کفر تھا، اس لیے اللہ کے عذاب کا مقدر بن گئے، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے۔ ہاں یہ باتیں جو ہم بتا رہے ہیں پھر موضوع ہے، درمیان میں تنبیہ کر دی، اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہ کرنا، پیسے پہ گھمنڈ نہ کرنا، عہدے پہ گھمنڈ نہ کرنا، کسی چیز پہ گھمنڈ نہیں۔ کیوں؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، لمن کان لہ قلب، وہی قلب، پھر پیچھے والے قلب کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، یہاں بھی نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جن کے دلوں سینوں میں دل ہے، جن کے سینوں میں دل ہے۔ کون ہے جس کے سینے میں دل نہیں؟ بغیر دل کے کون ہے؟ دل تو بھینس کے سینے میں اتنا بڑا ہوتا ہے، یہ کس دل کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اسی قلب سلیم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کس دل کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اسی قلب منیب کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے سینوں میں قلب منیب ہے، جن کے سینوں میں گوشت کا لوتھڑا جس کو قلب کہتے ہیں وہ قلب سلیم ہے، تو وہ اللہ کی ان آیات سے سبق حاصل کرتے ہیں، اللہ کی آیات سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میں اور آپ رک جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں ہم کتنا سبق حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی ان آیات سے کتنا ہم حاصل کر رہے ہیں، کتنا سیکھ رہے ہیں۔ فرمایا سیکھتے وہ ہیں جن کے سینوں میں دل ہے، اور سیکھتے وہ ہیں او القى السمع وهو شہید، شہید جو قرآن و سنت کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، جن کے جسم سامنے رکھے ہوں دل و دماغ کہیں اور، وہ کبھی نہیں سدھر سکتے، جن کے دو من کے جسے سامنے پڑے ہوں، دل و دماغ کہیں اور گھوم رہا ہو، دنیا کے کسی اور کونے کھانچے میں پڑا ہوا ہو، فرمایا وہ کبھی عبرتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ عبرتیں وہ حاصل کرتے ہیں جو دینی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کان لگا کے بیٹھتے ہیں، دل کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے بیٹھتے ہیں، وہ اللہ کی آیات کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اللہ کی ان آیات سے سبق بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت سے کچھ سیکھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی مجالس میں ہم آتے ہیں تو ہم جب جائیں تو اپنا محاسبہ کیا کریں کہ ہم کیا لے کے جا رہے ہیں، جیسے آئے تھے ویسے ہی جا رہے ہیں یا کچھ حاصل کر کے جا رہے ہیں؟ کچھ حاصل کر کے جا رہے ہیں تو آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھ سے آپ سے سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔